السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے من کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں من کی بات کرنے والے اس ہندوستان کی سب سے پہلی شخصیت عزت مآب جناب وزیر اعظم نریندر مودی جی ہیں، اور صحیح بات بھی تو یہ ہے کہ یہ نام وہیں سے ہم نے اچک کر لیا ہے، مگر ان کے من کی بات کی نوعیت الگ تھی اور ہمارے من کی بات کی نوعیت الگ ہو گئی۔ ان کے من کی بات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو صرف سنا ہے، اور جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں صرف ان کے من کی بات کی تنقید ہی ہوئی ہے، تو صحیح نوعیت تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی کوئی تعریف کرتے ہیں اور نہ ہی تنقید کرتے ہیں۔ لیکن من کی بات کا جو لفظ حقیقی معنی ہے، اس معنی کے لحاظ سے میں نے اسے یہاں پر اپنے یہاں استعمال کیا۔ میں آج کے ایپیسوڈ کا نام یہ من کی بات کیوں رکھ رہا ہوں، یہ سیریز کیوں چل رہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ خیالات ہر انسان کے دل میں ضرور آتے ہیں، اور بعض چیزیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، اور ایک زندگی کا ایک موقع ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، خاص طور پر وہ وقت انسان کا جو ابھی چڑھتی جوانی کا وقت ہوتا ہے، 20 سال سے لے کر کے 30 سال کے درمیان کا وقت۔ اس وقت میں انسان سب سے تنہا ہوتا ہے، سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہو جائیں کہ دنیا سے اس کے والدین جا چکے ہوں، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پھر اس کی بات کرنے والا، اس کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے والا، اس کے غم میں برابر کا شریک ہونے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ملتے تو روزانہ ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگوں سے مصافحہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور علیق سلیق کے بعد حال احوال بھی معلوم کیے جاتے ہیں، ہدیے اور تحائف کا دور بھی اور دعوتوں کا نذرانہ بھی ہوتا ہے، مگر ان سب کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہوتا کہ ہم اس کے سامنے میں اپنی بات رکھ پاتے۔ گزشتہ سال جب والدہ کا انتقال ہوا، تو والدہ کے انتقال سے پہلے جب بھی میں کچھ اچیو کرتا تھا، کچھ حاصل کرتا تھا، یا مجھے لگتا تھا کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے، تو ایک فون کال امی کو ضرور کرتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ امی آج میں نے دیوبند کی دارالحدیث کے اندر تقریر کی، امی میں نے یہ بات کہی تو سامنے والے نے یہ جواب دیا، میرے بیان کی تفسیریں میں فلاں استاد صاحب نے یہ کہا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر وہ چیز جو مجھے خوشی دیتی تھی وہ میں اپنی امی کو بتلاتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ امی کو بھی اس میں خوشی ہوتی ہے۔ جب 15 ستمبر 2022 کو امی کا انتقال ہوا، اس دن کے بعد سے اب تک کتنی بھی خوشیاں ہو جائیں، کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کسے بیان کروں، اپنی خوشی کس کے ساتھ شیئر کروں، کسے بتلاؤں کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، یا میں بتلا بھی دوں تو مجھے سیٹسفائی کیوں، مجھے میری خوشی کی تکمیل کیوں نہیں ہو پاتی ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا پھر میرے دل میں خواہش ہوتی ہے، ابھی اس وقت پوری دنیا کے اندر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں اپنی خوشی صحیح طور پر بتا سکوں۔ ابھی غم کا معاملہ الگ ہوتا ہے، آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک تو وہ انسان ہوتا ہے جو گھٹ کر مرتا ہے، من میں کسی کو اپنی تکلیف شیئر نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمت والے ہوتے ہیں، اپنی تکلیف کو ہر حال میں دور کرنا جانتے ہیں۔ میں اسی قسم کا آدمی ہوں کہ میں اپنی تکلیف کو ہر حال میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسے لوگوں کے سامنے شیئر بھی کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ اس تکلیف کو دور ہونا چاہیے، اور شیئر کروں یا نہ کروں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے کسی کو بول ہی لیتا ہوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے
کہ میں اپنی خوشی کسی کو بانٹ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جب میں غم کسی کو بانٹتا ہوں تو میرا غم ہلکا نہیں ہوتا، یا میں اپنے غم بانٹنے کا مقصد میرا یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ میرا غم اس کی طرف سے بٹ جائے گا اور یہ آدمی ہم سے غم بانٹے گا یا ہمارے ساتھ غم میں شریک ہوگا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا غم اپنی تکلیف سے بتا رہا ہوں تو شاید اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ میں اس کا حل نکال سکوں، تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے میں کسی کے سامنے اپنی بات کو شیئر کرتا ہوں۔ لیکن خوشی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ خوشی کا معاملہ خوشی کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور میں کتنوں کو بھی شیئر کروں۔ میری والدہ حیات سے تھی تو میں ان سے اپنے غم کی بات، اپنے دل کی بات شیئر کرتا تھا تو لگتا تھا کہ نہیں، میری خوشی اب مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن اب پورے دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کہیں بھی پہنچ جاؤں، پوری دنیا مجھے مل جائے، پھر بھی مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ میری خوشی، مجھے لگے گا کہ سم تھنگ مسنگ، کچھ چیز ہے جس کو میں مس کر رہا ہوں، کوئی چیز، کچھ تو کمی میری خوشی کے اندر ہے۔ تو بس ایک خلا محسوس ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور میرے خیال سے یہ ایک نارمل چیز ہے۔ ہر انسان کو جو اس ہماری عمر کا آتا ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، خاص طور پر وہ تو ضرور کرتا ہوگا جس کے والدین بھی نہ ہوں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پرانے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ لکھتے تھے۔ اگر کوئی اپنا اکیلا پن محسوس کرتا تھا تو اس کا ایک اپنا خوابوں کا، سپنوں کا ایک متکلم، ایک سامع ہوتا تھا جس کو مخاطب ہوتا تھا، جس کو مخاطب کر کے وہ لکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے بھی شروعات میں لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میرا ایک بہت عزیز دوست میرے رہے ہیں، بعد میں ان سے لڑائی ہو گئی، بات چیت ختم ہو گئی، وہ الگ ہو گئے، پتہ نہیں اب کہاں ہیں۔ ان کا نام صابر تھا۔ تو ایک زمانہ دراز تک میں نے اپنی کاپی لکھی ہے، جسے مخاطب میں نے صابر کو بنایا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک رشتہ ہونے والا تھا ایک لڑکی سے، اور کافی بات چیت تو نہیں ہوتی تھی لیکن ہم نے کافی کچھ خیال بنا لیا تھا۔ پھر بعد میں رشتہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا اس کا۔ تو ایک زمانے دراز سے مہینے 2 مہینے تک میں نے ان کے نام سے بھی ان کو مخاطب بنا کے بھی اپنی ڈائری لکھی ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈائری بھی پرانی چیز ہو گئی ہے، اب یہ کافی نہیں ہے۔ اب ڈائری لکھنے میں ایسا ادھورا پن محسوس ہونے لگا۔ لکھتا میں بہت ہوں، مجھے لکھنے کی عادت ہے، میں خواہ لکھتا ہوں، کام کی چیزیں نہیں لکھتا ہوں، اور ہمیشہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی جو بھی لکھ رہا ہوتا ہوں، کسی ایک ٹاپک پر لکھ نہیں پاتا ہوں۔ یہ میری پرانی کمزوری ہے اور بیسک کمزوری ہے، اور پتہ نہیں یہ کمزوری کب تک رہی، کیسے دور ہوگی۔ مثال میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ کسی ایک ٹاپک پر لکھنا، لگاتار لکھتے رہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں لکھتا بہت ہوں، روزانہ لکھتا ہوں، آپ یقین نہیں کیجیے گا، میں جو ہے تقریباً نہیں بھی تو 7-8 صفحہ ڈیلی میں لکھ ہی لیتا ہوں، اور 10 صفحہ تک پہنچانا، 5 صفحہ تو نارمل ہے۔ اور کبھی کبھی جب ایسا خالی دن ہو جائے، اسباق بند ہو، جیسے کبھی کشمائی امتحان کا وقت چل رہا ہے، اسباق بند ہے، تو میں بہت زیادہ لکھتا ہوں۔ لیکن اس لکھنے میں آپ بے تکی سی بات ہے، میری تحریر بھی اچھی نہیں ہے کہ جو میری تحریر کو بعد میں کوئی پڑھ لے، اور میں اس کو درست کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ میں لکھا اور لکھ کر کے اس کو ضائع کر دیا۔ یہی میرا ایک طریقہ کافی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، جب میں لکھنے پہ کم ہو گیا، اکتا گیا کہ اب لکھنا کافی نہیں ہو پا رہا ہے، اور میری خواہشات کی تکمیل یہ لکھنا ہمارا پورا نہیں کر پا رہا ہے، اور مجھے خوشی نہیں دے رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اب مجھے ویڈیو بنانی چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میرا مقصد بنانے کا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اسے دیکھے یا پڑھے، لیکن اگر کوئی دیکھے گا تو مجھے یقین ہے کہ جو میری عمر کا ہوگا وہ اس سے ریلیٹیڈ کر پائے گا، اس سے اپنے آپ کو جوڑ پائے گا۔